پچھلے کچھ دنوں سے اماں جی یعنی میری ساس کا رویہ مجھے کچھ عجیب و غریب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے دماغ میں کوئی بات چل رہی ہے، مگر جب بھی میں ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتی تو وہ ٹال دیتی۔ یہی کہتی کہ وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گی، تم یہ بتاؤ کہ ہماری رابعہ کی 12ویں سالگرہ کب آ رہی ہے۔ جب بھی اماں جی کے منہ سے یہ سوال سنتی میں چونک جاتی کہ ہمارے گھر میں تو سالگرہ منانے کا رواج ہی نہیں تھا، تو اب میری بڑی بیٹی رابعہ کی 12ویں سالگرہ منانے کے بارے میں وہ کیوں پوچھ رہی تھی؟ ابھی میری بیٹی کے 12 سال کے ہونے میں 2 ماہ رہتے تھے، اور ہم نے آج تک گھر میں کسی کی بھی سالگرہ نہیں منائی تھی، کیونکہ میری ساس امی ہی اس رواج کے سخت مخالف تھی۔ مگر اب حیرت والی بات یہ تھی کہ پچھلے کئی ماہ سے وہ رابعہ کی 12ویں سالگرہ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہوتی رہی کہ خیر ہو، اماں جی آخر کرنا کیا چاہ رہی ہیں، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ جب تک وہ اپنے منہ سے کچھ نہیں بتائیں گی میں اپنے طور پر کچھ بھی معلوم نہیں کر پاؤں گی۔ یوں ہی میں نے اس دن اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کر دیا کہ تمہاری اماں آج کل ہماری بیٹی کی سالگرہ کے بارے میں بہت پوچھ رہی ہیں، تو وہ ایک دم سے گھبرا گیا۔ میں نے واضح طور پر اس کے چہرے کے رنگ اڑتے ہوئے دیکھے۔ مجھے کہنے لگا کہ اماں کو کہو ابھی تو پورا آدھا سال رہتا ہے، اتنی جلدی اس کی سالگرہ نہیں آنے والی۔ میں نے کچھ حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ میں تو انہیں بتا چکی ہوں کہ ابھی 2 ماہ رہتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ تم کہہ دینا مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، ابھی پورے 6 ماہ باقی رہتے ہیں۔ اماں کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ وہ کس دن 12 سال کی ہو رہی ہے، ورنہ بہت غلط ہو جائے گا۔ میں تو اور الجھ گئی۔ یہ دونوں ماں بیٹے بھی عجیب ہی تھے، نہ کھل کر مجھے کوئی بات بتا رہے تھے، نہ ہی اس راز سے پردہ اٹھ رہا تھا کہ آخر میری بیٹی کے 12 سال کے ہونے کے پیچھے ایسا کیا راز ہے کہ بیٹا اپنی ماں سے یہ بات چھپانا چاہتا ہے، اور اماں کو تو اس بات کی جلدی پڑی ہوئی ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، مجھے یہ سب کچھ معمولی بات نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میری ساس نے پھر مجھ سے پوچھا، رابعہ کی سالگرہ کس تاریخ کو آ رہی ہے؟ تو میں نے اپنے شوہر کے کہنے پر جھوٹ بول دیا۔ اماں ابھی تو آدھا سال رہتا ہے، مجھے ہی غلط فہمی ہو گئی تھی، ابھی تو اس کی سالگرہ بہت دور ہے، جب ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس وقت تو میری ساس خاموش ہو گئی، لیکن میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ مجھے گھور کر دیکھ رہی ہیں۔ شاید انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا تھا، ویسے بھی میں جانتی تھی کہ وہ یقین کریں گی بھی نہیں، کیونکہ ان کی یادداشت تو مجھ سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میری بیٹی رابعہ اسکول سے واپس آئی تو ساس نے اسے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس سے پوچھنے لگیں کہ تمہاری تاریخ پیدائش کس مہینے کی ہے؟ میں نے آنکھوں کے اشارے سے اپنی بیٹی کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ ہرگز بھی مت بتائے، مگر اس نے دیکھا ہی نہیں۔ کہنے لگی، دادی اماں اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو پورے 12 سال کی ہو جاؤں گی۔ پھر میری بیٹی حیران ہو کر اپنی دادی سے پوچھنے لگی، لیکن دادی آپ تو سالگرہ مناتی ہی نہیں، تو پھر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو میری ساس پر اصرار طریقے سے مسکراتے ہوئے اس سے کہنے لگی، ہاں ہم نے آج تک تمہاری سالگرہ نہیں منائی، لیکن اس بار ضرور منائیں گے۔ میں تو الجھتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ گئی، سوچنے لگی جانے اماں کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہے جو ہمیں نہیں معلوم۔ مجھے تو اندر سے کچھ الگ ہی محسوس ہو رہا تھا، کچھ ایسے احساسات پیدا ہو رہے تھے جن کو سمجھنے سے میں ناکام تھی، لیکن میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ میری بیٹی کی سالگرہ اتنی جلدی ہرگز بھی نہ آئے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ہر لمحہ گزرتے وقت کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ کرتے کرتے وہ دن بھی آ گیا جب میری بیٹی نے پورے 12 سال کا ہو جانا تھا۔ اس دن صبح سے ہی میری ساس بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ کچن میں آ کر مجھ سے کہنے لگی، آج میں اپنی پوتی کے لیے کچھ میٹھا بناؤں گی، ویسے بھی آج پہلی اور آخری بار تو اس کی سالگرہ منانی ہے۔ تو میں کچھ پریشان ہو گئی، چونکتے ہوئے پوچھا، اماں آخری بار سے کیا مراد ہے؟ تو میری ساس ہنستے ہوئے کہنے لگی، ارے کوئی مراد نہیں ہے، بس ویسے ہی منہ سے نکل گیا تھا، کیا پتا اگلے سال میں موجود ہوں یا نہیں، تو اس لیے یہ بات کی تھی۔ جو بھی تھا، میری بیٹی بہت خوش تھی کہ دادی آج اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا رہی ہے، لیکن میرا شوہر مجھے بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کوئی سخت مشکل آن پڑی ہے۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، لیکن ہر بار اس نے ٹال دیا۔ جب سب نے کھانا وغیرہ کھا لیا تو میری ساس کہنے لگی کہ رابعہ چونکہ 12 سال کی ہو گئی ہے تو اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں بوکھلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ذرا ناگواری سے پوچھا کہ اماں جی
کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تو میری ساس کہنے لگی کہ ہم اسے مدرسے میں ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے، جو ہی لڑکی 12 کی ہوتی ہے تو اسے مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں نے غصے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا کہ انہوں نے تو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ میری ساس نے بھی پہلے سے اس رواج کے بارے میں ایک بات بھی نہیں کی تھی۔ تو اب ایک دم سے انہیں یہ رواج یاد آ گیا۔ بیٹی کو مدرسے بھیجنا میرے نزدیک کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اور ویسے بھی ابھی اس کا اسکول بھی جاری تھا، اگر اس کی ایک کلاس ختم ہو جاتی اور اس کے بعد اسے ڈال دیا جاتا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن ابھی یوں اچانک ایسے کیسے اتنا بڑا فیصلہ وہ کر سکتی تھی؟ میں کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، اپنی بیوی کو سمجھا دے، میرے اس فیصلے کو پتھر کی لکیر سمجھے اور اس میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ میں ابھی اور اسی وقت اسے چھوڑنے جا رہی ہوں۔ میں نے اپنی ساس کو اٹھ کر روکنے کی کوشش کی تو میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، رابعہ کو جانا ہی ہوگا۔ میری بیٹی بے چینی سے اپنی دادی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نہیں جاؤں گی، مجھے امی کے پاس رہنا ہے۔ مگر میری ساس اسے زبردستی لے کر گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ میں اپنے شوہر پر چیخنے لگی کہ کیا تماشا ہے یہ، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اچھا تو اس لیے تمہاری ماں اتنے مہینوں سے اس کے 12 سال کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اس کے بعد اسے گھر سے نکال دے۔ یہ کیسے عجیب و غریب رسم و رواج ہے تم لوگوں کے گھر کے۔ میں ہرگز بھی اپنی بیٹی کو خود سے دور نہیں جانے دے سکتی۔ میرا شوہر مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، وہاں پر وہ اکیلی نہیں ہوگی، کوئی ہوگا جو اس کا خیال رکھے گا۔ میں نے ٹھٹک کر پوچھا کہ کون؟ کہنے لگا میری بہن۔ یہ سن کر تو میں سکتے میں ہی آ گئی، میرے شوہر کی ایک بہن بھی تھی، یہ مجھے آج پتہ چلا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب یہ لوگ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے تھے۔ ان دنوں میں اپنی بڑی بہن کے ہاں تھی، جب اماں نے فون کر کے مجھے ایمرجنسی میں گھر بلوایا تھا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں گھر پر کیوں جا رہی ہوں۔ وہ تو جا کر پتہ چلا کہ اماں نے میرے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو گھر پر بلوایا ہے، اسی لیے اتنی افراتفری میں ہے۔ مجھے اپنی بہن کے ہاں سے بلوا لیا۔ میں اگرچہ اتنی جلدی شادی کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، مگر اماں کے سامنے میری ایک نہیں چلی۔ چائے اور دیگر لوازمات لے کر جب میں ڈرائنگ روم میں گئی تو رشتے والی آنٹی کے ساتھ صرف 2 افراد کو دیکھ کر میں کافی حیران ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے بتایا کہ وہ نواب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جدی پشتی خاندانی لوگ ہیں، دونوں ماں بیٹا ہی ایک دوسرے کا سہارا ہے، اور اس کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں رہتا۔ لڑکا اچھا کماتا ہے، گھر بار بھی اپنا ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ لوگ اچھے ہیں۔ رشتے والی بہت تعریف کر رہی تھی تو میں سوچ رہی ہوں کہ ہاں کر دوں۔ میری رضامندی سے ہاں کر دی گئی۔ بعد میں جب میرے ہونے والے شوہر سے بات چیت ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس کے گھر والوں کے بارے میں مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور اس کی ماں نے ہی اسے پال پوس کر جوان کیا تھا۔ نہ کوئی نند اور نہ کوئی دیور جیٹھ، اسی لیے تو میری ماں نے جھٹ پٹ اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور جلدی سے مجھے بیاہ دیا۔ مجھے لگا تھا کہ میری ساس روایتی ساسوں کی طرح ہوگی، میرے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گی جیسے دوسری عورتیں اپنی بہوؤں کے ساتھ کرتی ہیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی، بہت نیک عورت تھی، یا تو ہر وقت اپنے کمرے میں عبادت کرتی رہتی یا پھر گھر کے کاموں میں میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹا دیتی۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی کہ مجھے ایسی ساس ملی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی میں امید سے ہو گئی تو میری ساس کی رشتہ دار خواتین جو ہمارے گھر آتی تو مجھے بیٹے کی مبارکباد دیتی، کہتی کہ ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ ہمیشہ پہلا لڑکا ہی ہوتا ہے، تو امید ہے کہ تم بھی بیٹے کو ہی جنم دو گی۔ مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ اگر بیٹا نہ ہوا تو کہیں میری ساس کا رویہ ہی نہ بدل جائے، اور آخر میرا ڈر سچ ثابت ہوا۔ میرے گھر پہلی بیٹی رابعہ نے جنم لیا۔ مجھے لگا تھا کہ اب میری ساس مجھے بہت ڈانٹیں گی، وہ ایک ظالم ساس بن جائیں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ لڑکیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں، یہ بھی ایک رحمت ہے، تم فکر نہیں کرو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں تو بہت خوش ہوں کہ تم نے ایک لڑکی کو جنم دیا۔
تو میں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ پھر دوسری بار جب میں امید سے ہوئی تو میں ہر وقت یہی دعا مانگتی رہتی کہ اس بار مجھے بیٹا عطا ہو جائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ساس کو اپنی نسل بڑھانے کا کتنا شوق ہے۔ وہ یہی چاہتی ہوں گی کہ اس کے بیٹے کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو جو ان کی نسلوں کا امین بنے۔ لیکن اس بار بھی مجھے مایوسی ہوئی اور قدرت نے مجھے بیٹی عطا کی۔ میری ساس کا رویہ اب بھی نہیں بدلا، وہ پہلے کی طرح ہی مجھ سے اور میری بیٹیوں سے پیار کرتی رہتی تھی۔ میری 2 ہی بیٹیاں تھیں، اس کے بعد میری مزید کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے بھی قسمت پر صبر، شکر اور سمجھوتا کر لیا کہ میرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے، اسی لیے میں نے اپنی پوری توجہ اپنی بیٹیوں کی پرورش پر مرکوز کی۔ نہ صرف انہیں دنیا کی بلکہ دین کا علم بھی دیا، اور اب بھی اگر میری ساس چاہتی تھی کہ ہماری بیٹی رابعہ کسی مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرے تو انہیں کم سے کم مجھے ایک بار اعتماد میں تو لینا چاہیے تھا۔ یوں اچانک بغیر پوچھے بغیر بتائے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گئی، اور اب میرے پریشان ہونے پر شوہر کہہ رہا تھا کہ تم فکر نہ کرو، وہاں میری بہن بھی موجود ہے۔ تو میرا شک میں پڑنا تو فطری بات تھی کہ کیسی بہن؟ پہلے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ اکلوتا بیٹا ہے، تو اب بہن کہاں سے آ گئی؟ مجھے پریشان دیکھ کر میرا شوہر تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میری بہن بھی وہیں مدرسے میں ہی رہتی ہے، وہ بچپن سے وہیں ہے، فکر نہیں کرو، وہ ہماری بیٹی کا بہت اچھے سے خیال رکھے گی۔ آخر یہ سب چل کیا رہا تھا میں خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب میری ساس کچھ گھنٹوں کے بعد واپس آئی تو میں نے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ وہ اسے کس مدرسے میں چھوڑ کر آئی ہیں، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم مجھ سے نہیں مل سکتی، اب اپنی بیٹی کو تم کچھ عرصے کے لیے بھول جاؤ۔ اس پل ان کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ آج بالکل ہی کوئی بدلی ہوئی عورت لگ رہی تھی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میری ساس ہے، وہی ساس جو مجھ سے اتنے پیار سے رہتی ہیں۔ وہ تو اس پل مجھے کوئی اور ہی عورت لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی محاذ جنگ جیت کر آ رہے ہوں۔ میرا شوہر مجھے بحث کرنے سے روکنے کی خاطر کمرے میں لے گیا، کہنے لگا کہ اس وقت اماں سے کوئی بات مت کرو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بری طرح سے الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے آج تک اپنے شوہر کے منہ سے اس کی بہن کا ذکر نہیں سنا تھا، اور آج پہلی بار سن کر مجھے بہت عجیب لگا تھا کہ یہ کیسی ماں ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کو بچپن سے اس مدرسے میں چھوڑ رکھا ہے، اور اب میری بیٹی کو بھی وہیں چھوڑ آئی ہے۔ میں نے کچھ دنوں تک انتظار کیا، پھر اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، تو میری ساس نے منع کر دیا، کہنے لگی کہ نہیں، تم اس سے نہیں مل سکتی۔ جب بھی میں اپنی بیٹی سے ملنے کی بات کرتی تو میرا شوہر مجھے سمجھاتا، تسلی دیتا کہ پریشان مت ہو، وہ میری بہن کے پاس ہی تو رہ رہی ہے، کچھ عرصہ بس ہم اس سے نہیں مل سکتے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری ساس ہر کچھ دنوں کے بعد جا کر میری بیٹی کو مل کر آتی ہے، لیکن وہ مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتی؟ ہر پل یہی احساس ہوتا کہ ضرور کوئی تو ایسی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ آخر میں اپنی بیٹی سے کیوں نہیں مل سکتی؟ کہیں وہ کسی برے حال میں تو نہیں ہے؟ میرا دل ہر وقت اس کے بارے میں پریشان ہی ہوتا رہتا تھا، لیکن دوسری طرف یہ ماں بیٹا مجھے اس سے ملنے ہی نہیں دیتے تھے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بیمار پڑ گئی، لیکن پھر بھی میری ساس کا دل نہیں پگھلا۔ کرتے کرتے پورا 1 سال گزر گیا اور میں اپنی بیٹی کی شکل بھی نہیں دیکھ پائی۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ جو ہوگا سو ہوگا، اب مجھے خود ہی اس کا پتہ معلوم کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنی ساس کی روٹین پر نظر رکھی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ہر ہفتے کی شام کو گھر سے باہر جاتی ہیں اور اگلے اتوار کو واپس آتی ہیں۔ مجھے اندر سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اسی مدرسے جاتی ہوں گی جہاں اس نے میری بچی کو بھیجا ہے۔ ایک دن میں نے بھی اس کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی۔ جیسی وہ گھر سے باہر نکلی، محتاط قدموں سے میں بھی اس کے پیچھے جانے لگی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ جس جگہ پر رکی اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کوئی مدرسہ نہیں تھا، بلکہ وہ پرانے زمانے کی ایک عمارت تھی، شاید 100 سال سے بھی زیادہ پرانی۔ اور میں اکثر اوقات جب اس گھر کے سامنے سے گزرتی تھی تو مجھے یہی لگتا تھا کہ بھلا یہاں پر کون رہتا ہوگا، یہ تو کھنڈر نما سی عمارت ہے۔ مگر ساس کو اسی کے اندر جاتا دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے کہ ہو نہ ہو میری بیٹی کو اس نے یہیں پر قید رکھا ہوگا۔
میں بھی اپنی ساس کے پیچھے پیچھے وہاں پر چلی گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر کافی حیرانی ہوئی، کیونکہ اس کے اندر تو کافی چہل پہل تھی اور کافی خواتین بھی نظر آئیں جو ادھر سے ادھر جا رہی تھیں۔ میں نے نقاب سے اپنا منہ چھپا لیا تاکہ کوئی مجھ پر شک نہیں کرے، لیکن وہاں پر کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں اپنی ساس کے پیچھے پیچھے زینہ چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی تھی۔ تیسری منزل پر پہنچ کر وہ ایک کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دروازے پر ہی رک کر اندر جھانکا تو وہاں پر ایک نہایت ہی بوڑھی عورت تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میری ساس نے جا کر اس کے ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا، پھر سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اسے اماں جی کہہ رہی تھی۔ سن کر مجھے دھچکا لگا کہ یہ عورت جس کو میری ساس اماں جی کہہ رہی ہیں آخر ہے کون، ان کی ساس یا ان کی ماں؟ اس کے بارے میں تو نئے راز معلوم ہو رہے تھے۔ خیر، میں نے ادھر ادھر اپنی بیٹی کو تلاش کرنا چاہا کہ وہ کہاں پر ہو سکتی ہے، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ساس اس کمرے سے باہر نکلی تو اس کے ساتھ میری عمر کی ایک عورت بھی تھی۔ وہ عورت اسے کہنے لگی، اماں میرے ساتھ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر اپنی پوتی کے ساتھ تو یہ ظلم مت کرے۔ آخر اس بیچاری معصوم سی بچی کا کیا قصور ہے؟ اس کا بچپن خراب مت کرے۔ 1 سال ہو گیا ہے، اس کی ماں تڑپ رہی ہوگی، اس کے حال پر رحم کرے۔ شاید یہ میری ہی بچی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اسے سن کر میں بے تاب ہو گئی کہ اب شاید میری ساس اپنی بیٹی کی بات کی لاج رکھ لے، مگر وہ پھنکارتے ہوئے کہنے لگی کہ جب میرے حال پر کسی نے رحم نہیں کیا تھا، میری معصوم بچی پر کسی کو ترس نہیں آیا تھا، تو میں بھی نہیں کروں گی۔ تم اس کا خیال رکھنا، آج میں یہاں پر نہیں رکوں گی بلکہ میں گھر جاؤں گی۔ مجھے ان کی ادھوری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں پورا معاملہ جانے بغیر یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی ساس کے نیچے جانے کا انتظار کیا۔ جب وہ چلی گئیں تو میں اس عورت کے پاس آ گئی جو میری نند تھی۔ میں نے جب اس سے اپنا تعارف کروایا کہ میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں تو ایک دم سے وہ سناٹے میں آ گئی، ڈرتے ہوئے مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگی، آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ اگر اماں کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوں، بلکہ اسے ساتھ لے جانے آئی ہوں، وہ یہاں پر کیوں قید ہے؟ وہ غمگین ہو کر کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی بھی میری طرح ایک رسم کی بھینٹ چڑھ گئی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ یہ ہماری خاندانی رسم ہے جو نہ جانے کتنے سالوں سے یوں ہی چلتی آ رہی ہے۔ ساری عمر میں اس رسم کی قیمت چکاتی آئی ہوں اور اب تمہیں چکانی پڑ رہی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی تمہیں واپس مل جائے تو دعا کرو کہ تمہارے گھر اگلے 1 سال تک بیٹا پیدا نہیں ہو، ورنہ پھر ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی کو بھول جانا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس نے تو میرا دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس نے ایسی بات کیوں کی کہ اگلے 1 سال تک تمہارے گھر بیٹا پیدا نہیں ہو، جبکہ میں نے تو ابھی تک یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی کہ میں پھر سے حمل سے ہوں۔ مجھے بھی انہی دنوں یہ بات معلوم ہوئی تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کر اپنے شوہر اور ساس کو نہیں بتایا تھا کہ جب تک مجھے میری بیٹی واپس نہیں ملے گی میں بھی انہیں یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ میری بیٹی کا بیٹے کے پیدا ہونے کا آخر اس رسم سے کیا تعلق تھا؟ میں نے اپنی نند کو کہا کہ ہاں میں پریگننٹ ہوں اور الٹرا ساؤنڈ کے مطابق میرا بیٹا ہی پیدا ہونے والا ہے، تو وہ گھبرا گئی، کہنے لگی کہ اماں کو مت بتانا ورنہ تم ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی کو کھو دو گی۔ اب تو میرے صبر کی انتہا ہی ہو گئی، میں غصے سے واپس آ گئی۔ اس نے مجھے آدھی ادھوری باتیں بتائی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے گھر جاتے ہی جب اپنی ساس کو بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور الٹرا ساؤنڈ کے مطابق آپ کے ہاں پوتا پیدا ہونے والا ہے، تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے اسے یہ کہا کہ میں اس بچے کو صرف اس صورت میں جنم دوں گی جب آپ میری بڑی بیٹی کو واپس اس گھر میں لائیں گی، تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کہنے لگی کہ وہ اب اس گھر میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، تم ہمارے خاندانی رسم و رواج کو توڑ نہیں سکتی۔ میں نے اپنی ساس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، خاندانی رسم و رواج کو یا آپ کی انا کے بت کو؟ میں سمجھ گئی ہوں آپ چاہتی ہیں کہ جو تکلیف آپ نے کاٹی اسی تکلیف سے میں بھی گزروں۔ اس رسم کے بہانے آپ اپنا بدلہ مجھ سے لینا چاہتی ہیں۔ میری باتوں پر ساس ایک دم سے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی۔ میرے ذہن میں اپنی نند سے کی گئی گفتگو گونجنے لگی۔ اس نے مجھے اس رسم کی حقیقت کے بارے میں ساری کہانی سنا دی تھی۔
اس نے کہا تھا، میرا نام فریحہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی بڑی بیٹی ہوں۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری دادی کو بہت امید تھی کہ پہلی اولاد لڑکا پیدا ہوگا، لیکن میری پیدائش نے ان کو خاصی مایوسی دی تھی۔ اس کے بعد بھی اماں 2-3 بار حمل سے ہوئی، لیکن ہر بار لڑکیاں ہی پیدا ہو جاتی اور پیدا ہونے کے کچھ عرصے کے بعد فوت ہو جاتی۔ پھر میری دادی نے اپنے رسم و رواج کے مطابق میری ماں کو کہا کہ جب تمہاری بیٹی 12 سال کی ہوگی تو اسے پرانی حویلی چھوڑ آنا، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بڑی بیٹی 12 سال کی ہو جائے اور وہ اس گھر کو چھوڑ دے تو اس کے جانے کے کچھ عرصے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ان کا گمان تھا یا کیا، لیکن واقعی میں جب میری ماں نے مجھے اس پرانی حویلی میں چھوڑ دیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد میرا بھائی پیدا ہو گیا۔ اب تو میں بالکل بھی اس گھر میں واپس نہیں جا سکتی تھی کہ کہیں میری وجہ سے اسے بھی نہ کچھ ہو جائے، اسی لیے میں پرانی حویلی میں اپنی دادی کے ساتھ رہنے لگی۔ ہمارے خاندان میں بڑی بیٹیوں کو اسی طرح سر سے بلائیں ٹالنے کے لیے ہی شاید پیدا کیا جاتا ہے۔ تمہاری طرح میری ماں بھی میرے لیے بہت تڑپتی تھی، گڑ گڑاتی تھی اور اپنی ساس یعنی میری دادی کے پاؤں بھی پڑ جاتی تھی، لیکن طلاق کا خوف اسے چپ کروا دیتا تھا۔ پہلے تو اماں کو مجھ سے ملنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب وہ ہفتے میں 1 بار آ کر مجھ سے مل جاتی ہیں۔ شاید میری شادی بھی ہو جاتی، لیکن میری دادی کو خوف تھا کہ اگر اس نے مجھے رخصت کر دیا تو اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، کیونکہ میری ماں نے تمہاری بیٹی کو بھی اسی رسم کی بھینٹ چڑھا کر یہاں پر بھیج دیا ہے۔ اب میری شادی ہو جائے گی اور تمہاری بیٹی اب ساری زندگی اس رسم کو نبھائے گی اور بڑی بوڑھیوں کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارے گی۔ یہ سب سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ اس بیچاری لڑکی نے اپنی ساری زندگی اپنے ماں باپ اور بھائی سے دور رہ کر گزار دی، صرف ایک فضول سی رسم کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو نہ خود سے دور کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کے رشتوں سے۔ میں اپنی ساس کا خوف سمجھ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے، اور جب میں نے اس سے یہی بات کی تو وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں، یہ ہمارے خاندان کی رسم چلی آ رہی ہے، اور تمہاری طرح میں نے بھی اس کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کیا ہوا، میں نہیں روک پائی اور اپنی ساس کے آگے چپ ہو گئی۔ ساری زندگی میں اپنی بیٹی کے لیے تڑپتی رہی ہوں۔ پہلی اولاد جسے 12 سال میں نے بہت لاڈ پیار سے پالا، اسے یوں خود سے دور کر دینے کی اذیت کیا ہوتی ہے، یہ تم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جب میری ساس نے میرا خیال نہیں کیا تو میں تمہارا خیال کیوں کروں؟ جب اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ میری بیٹی بھی تو برسوں سے وہیں پر رہ رہی ہے۔ اس رسم کو نبھانے کی خاطر اس نے اپنی ساری زندگی تیاگ دی ہے، تو اب تمہاری بیٹی کو بھی یہی کرنا ہوگا۔ ویسے بھی اب تمہارا بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری بڑی بیٹی کا سایہ اس پر پڑے، ورنہ اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ سب سنا اور وہیں پر کھڑے ہو کر دروازے کی طرف رخ کر کے آواز دی کہ آپ دونوں اندر آ جائیں۔ اسی وقت دروازے سے میری نند اور میری بیٹی دونوں اندر آ گئیں، جن کو دیکھ کر میری ساس اور شوہر دونوں ہی دنگ رہ گئے۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آپ کا مسئلہ صرف یہی تھا کہ آپ اس رسم کو غلط سمجھتے ہوئے بھی اس کے آگے مجبور ہو گئیں اور ڈٹ نہیں پائی، جبکہ میں آج کی لڑکی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کی زندگی اس فرسودہ رسم کے حوالے نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے انتقام کی خاطر اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی جہنم نہیں بنا سکتی۔ آپ ساری زندگی اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکیں، مگر میں لوں گی، اور اگر مجھے آپ طلاق کی دھمکی دیں گی تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، مگر یہ تو طے ہے کہ اس قید خانے میں ہرگز بھی میری بیٹی واپس نہیں جائے گی۔ اور رہی آپ کی بیٹی کی بات، تو وہ بھی آج کے بعد یہیں پر رہے گی، اور اس کی شادی میں خود بہت اچھی جگہ کرواؤں گی۔ میری ساس زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ میں نے اتنی ہمت کر لی ہوتی تو اتنے سال اپنی بیٹی سے یوں دور تو نہ رہتی۔ پھر مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میں صرف یہی چاہتی تھی کہ جس طرح میری زندگی اذیت میں کٹی ہے ویسے ہی تمہاری بھی کٹے۔ جیسے تکلیف کا سامنا میں نے کیا ہے، تم بھی اپنی بیٹی سے جدا رہ کر اسی کا مزہ چکھو۔ لیکن اب میں سمجھ چکی ہوں کہ سارا قصور میرا ہی تھا۔
اگر میں بھی اپنی ساس کے سامنے اسی طرح اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہونے کی کوشش کی ہوتی تو آج پچھتاوے یوں میری جان کو نہ آ رہے ہوتے۔ میں خوش تھی کہ چلو میں نے ان کی نسل در نسل چلتی اس فرسودہ رسم کا خاتمہ کیا تھا جو ہر آنے والی ساس صرف اس لیے نبھا رہی تھی کہ جس طرح کا ظلم اس کے ساتھ ہوا وہ اسی طرح کا ظلم اپنی بہو سے بدلہ لے کر پورا کر سکے۔ میں اس گھر کی دونوں بیٹیوں کو واپس لے کر آئی تھی اور ان قریب میں اپنی نند کی شادی بھی کرنے والی تھی۔ زندگی پر آخر اس کا بھی تو حق تھا۔